نکاح نامہ سامنے میز پر پڑا تھا۔ کمرے کی فضا خاموش تھی۔ سامنے میز پر ہی سرخ گلابوں سے سجا ایک گلدان پڑا تھا۔ کمرے میں انہی گلابوں کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے ایک نظر اٹھا کر اس ہوٹل کے لگژریس کمرے کو دیکھا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل کا ایک کمرہ تھا جس میں اس وقت وہ موجود تھی، مگر وہ اکیلی نہ تھی۔ کمرے میں اور افراد بھی موجود تھے جن سب کی نظریں اس وقت ہانیہ پر جمی تھیں۔ سائن کرو ہانیہ، نرم مگر بھاری آواز پر اس نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے بالکل ساتھ ہی بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم، ہمیشہ کی طرح وجیح۔ کوٹ کے بٹن کو کھولتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر وہ سب کچھ تھا جو کسی خوش قسمت انسان کے چہرے پر ہونا چاہیے۔ ہر چیز پا لینے کی خوشی، طاقت کا گھمنڈ، اپنی اربوں روپے کا بینک بیلنس کا غرور۔ ہاں، وہ جس چیز پر انگلی رکھتا اسے حاصل کر سکتا تھا۔ ہانیہ نے اپنی سسکی کو لبوں تک دبایا۔ وہ بھی تو ایک چیز ہی تھی۔ اس کی نگاہ دوبارہ بھٹک کر سامنے پڑے نکاح نامے تک جا پڑی تھی۔ نکاح نامے پر اس کا اور سکندر پاشا کا نام درج تھا۔ اسے بس دستخط کرنے تھے اور چند لمحوں میں وہ بھی اس کی میراث بن جاتی۔ اس کی دیگر کئی پراپرٹی کی طرح ہانیہ احمد علی بھی اس کی پراپرٹی کا حصہ بن جاتی۔ ہانیہ کے ہاتھوں میں لرزش اترنے لگی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے لگے دیوار گیر آئینے کی طرف دیکھا۔ اس میں ہانیہ کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کے خوبصورت لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا میک اپ خود کیا تھا، لیکن اس کے حسن میں اتنی کاملیت تھی کہ اسے میک اپ جیسی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں کا کاجل نم پڑنے لگا۔ یک ٹک وہ کتنی دیر تک اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ گلے میں پہنا ہوا زمرد کا بھاری نیکلس اسے کوئی توق محسوس ہو رہا تھا۔ سائن کرو بیٹا، گواہان انتظار کر رہے ہیں۔ مولوی کی آواز پر ہانیہ ایک دفعہ پھر چونکی تھی۔ سامنے نظر آتے عکس میں اس نے آخری دفعہ دیکھا۔ یہ جوڑا، یہ زیورات، یہ سب اس کی حیثیت سے بہت بڑھ کر تھا، لیکن یہاں تک پہنچنا ہی تو اس کا مقصد تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے سامنے پڑے نکاح نامے پر تیزی سے دستخط کر دیے تھے۔ ساتھ بیٹھے سکندر پاشا کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخرکار آج وہ اس کی تھی۔ دوست اٹھ اٹھ کر اس کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ مولوی صاحب دونوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دے رہے تھے، لیکن ہانیہ کا دل خالی ہو چکا تھا۔ ضبط کرتے کرتے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر اس نے آنسوؤں کو آنکھوں میں امڑنے سے روکا۔ یہ تو صرف شروعات تھی، اور شروعات میں ہی وہ روک کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتی تھی، آج اس نے اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا۔ ہانیہ نہیں جانتی تھی یہ سیڑھی اسے کس مقام تک لے کر جائے گی، لیکن اس کی زندگی میں اب اس انتقام کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ انتقام جسے لینے کے لیے وہ آج سکندر پاشا کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ مولوی اور سکندر پاشا کے دوست کمرے سے رخصت ہو چکے تھے۔ کمرے کی فضا میں سکندر پاشا کی مسحور کن پرفیوم کی خوشبو گھلی ملی تھی۔ اس نے اٹھ کر ہوٹل کا دروازہ لاک کیا۔ کلک کی آواز پر ہانیہ نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ مڑ کر اسی کی سمت آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جذبے چلکا رہی تھیں۔ ہانیہ کی ہتھیلیوں میں پسینے اترنے لگا۔ میں چینج کر لوں۔ وہ یکدم اپنے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سکندر پاشا کے برابر میں سے گزرتی، اسے یکدم اپنی کلائی پر کسی گرفت کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سن سی رہ گئی۔ اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آج کی رات وہ وہی کرے گی جو وہ چاہتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ سکندر پاشا جیسا انسان اسے اپنی ملکیت بنا چکا تھا، اور اب اپنی ملکیت کے نشانات اس کے وجود پر ثبت کرنے کے لیے تیار تھا۔ دھیرے سے آگے بڑھتے ہانیہ نے بمشکل اپنی لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ 2 قدم چل کر وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ٹھیک سے خود کو دیکھ تو لینے دو۔ اتنی حسین دلہن ہے میری، اپنی خوش قسمتی پر رشک تو کر لینے دو۔ آخرکار آج میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر
ذرا سا اوپر کی سمت اٹھاتے سکندر پاشا نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ ہانیہ کے وجود میں ارتاج سا پیدا ہوا۔ میں تھک گئی ہوں، وہ پہنچ کے بولی تھی۔ سکندر پاشا کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنا اور ہانیہ کا درمیانی فاصلہ مزید ختم کیا۔ اس کی بھاری سانسیں ہانیہ کے چہرے سے ٹکرانے لگی تھیں۔ ہانیہ کا دل رکنے لگا۔ اندر کہیں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کرتی؟ اس کے وجود میں طوفان اٹھنے لگے تھے، جن سے بے خبر سکندر پاشا اس کی افسروں جیسے روپ کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے اسپیشل جرمنی سے منگوایا ہے۔ اس میں جو اسٹون لگا ہے وہ دنیا میں اور کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ سرخ رنگ کا خوبصورت پتھر جڑا لوکٹ ہانیہ کی مخروطی گردن میں پہنایا۔ ہانیہ کو اپنا وجود کسی پہاڑ تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دھیرے سے گھوم کر اس کے عقب میں چلا گیا تھا اور اب بازوؤں میں اس کو جکڑے دھیمی آواز میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ یہ شخص جس کی مضبوط ہاتھوں کی گرفت وہ اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، ایک دنیا کا آئیڈیل تھا۔ لڑکیاں اس کے خواب آنکھوں میں سجایا کرتی تھیں، لیکن ہانیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، ایسی نفرت جسے وہ ظاہر کرنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچتے ہانیہ نے خود پر ضبط کیا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی یہ ضبط نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی سکندر پاشا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے برباد کیا تھا۔ دل ہی دل میں عزم کرتے وہ خود میں سمٹنے لگی تھی۔ سکندر پاشا کا لمس اس کے پورے وجود کو دہکائے جا رہا تھا اور وہ مجبور تھی، بالکل اس رات کی طرح جب آج سے 6 مہینے پہلے اس طوفانی رات میں وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں کھڑی تھی۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تیز برستی ہوئی بارش کی زد میں تھا۔ پورا گھر تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ صرف بارش کا شور تھا۔ ٹین کی چادروں سے ٹکرا کر برسنے والی بارش ہانیہ کا دل دہلائے جا رہی تھی۔ اسے اس موسم سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ صبح میرا پیپر ہے اور آج ہی بارش ہونی تھی۔ لائٹ بھی بند ہو گئی ہے، اب میں پڑھائی کیسے کروں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ ساتھ والی چارپائی پر لیٹی نصرت بیگم نے ہمیشہ کی طرح اسے گھوری سے نوازا۔ اللہ کی رحمت کو برا نہیں کہتے، چپ چاپ سو جاؤ۔ تمہارے بابا بھی آج تھکے ہوئے ہیں، جلدی سو گئے ہیں۔ شور مت کرو، صبح فجر کے ٹائم اٹھ کر پڑھائی کر لینا۔ اماں کی آواز پر وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی جب ہی کمرے میں عائشہ داخل ہوئی۔ ہانیہ کی بڑی بہن، وہ گھر کی سکر بیٹی تھی۔ شکل و صورت میں ہانیہ سے کم تھی، لیکن پورا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپی آ کر سو جائیں، آج صبح سے کام میں لگی ہیں۔ ہانیہ کی بات پر عائشہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی تھی۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل ہول رہا ہے۔ عائشہ کی آواز پر ہانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ یہی کچھ تو وہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں سونے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن بمشکل چند ہی گھنٹے گزرے تھے جب اشفاق صاحب کی درد میں ڈوبی آوازوں پر وہ دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھیں۔ باہر برستی بارش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن اندر کا منظر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اشفاق صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے کرا رہے تھے۔ ان کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ بابا جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہانیہ گھبرا کر ان کے پاس گئی تھی۔ اشفاق صاحب کی طبیعت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی۔ چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے۔ ہانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اشفاق صاحب کو پہلے بھی 2 مرتبہ دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ تیسری مرتبہ دل کا دورہ پڑنے کا مطلب صاف تھا، ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ اندھا دھند کمرے سے باہر کی سمت بھاگی، مگر کمرے کے دروازے اور مین گیٹ تک کا درمیانی فاصلہ عبور کرنے سے پہلے ہی وہ بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ برستی بارش نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر ترس نہ کھایا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر روڈ پر نکل آئی۔ اس وقت کسی سواری کا ملنا ناممکن تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس اندر کی سمت بھاگی۔
اشفاق صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بابا جان پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، وہ بری طرح سے تڑپ کر رو پڑی تھی۔ میں کوئی رکشہ لے کر آتی ہوں۔ عائشہ چادر اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دہلیز عبور کرتی، سینے کو تھامے اشفاق صاحب کا ہاتھ ایک طرف کو لڑک گیا۔ اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ اشفاق صاحب مر چکے تھے۔ ہانیہ نے بے یقینی سے باپ کے سٹ پڑتے وجود کو دیکھا۔ اسے لگا اس کے اوپر ساتوں آسمان ٹوٹ کر آن گرے ہوں۔ عمر کے 19ویں برس میں اسے اتنا بڑا صدمہ دیکھنے کو ملے گا، اس بات کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دونوں ہاتھوں میں اشفاق صاحب کا ہاتھ تھام کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ باہر برستی بارش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، نہ ہی آسمان کو ان پر کوئی رحم آیا تھا۔ صبح تک سارے محلے کو خبر ہو چکی تھی۔ 10 بجے کے قریب اشفاق صاحب کو دفنا دیا گیا۔ چند گنے چنے رشتہ دار افسوس کرنے کے لیے آئے تھے۔ جنازہ ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ اب کیا ہوگا؟ تمہارے بابا کی آمدنی پہلے ہی کم تھی، گھر میں کوئی روپے پیسہ نہیں ہے، یہ مکان بھی کرائے کا ہے، چند دن سے زیادہ کا راشن نہیں ہے گھر میں۔ نصرت بیگم دوپٹہ منہ پر ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہانیہ کی رنگت سرخ پڑی۔ کتنی دیر سے وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ڈرپوک تھی۔ مشکل حالات کو دیکھ کر گھبرا کر ہمیشہ ہی ماں کے پلو میں چھپ جایا کرتی تھی، مگر آج تو ماں بھی صدمے سے بے حال تھی۔ آپ فکر مت کریں امی، میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ عائشہ کی سنجیدہ آواز پر ہانیہ نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا، اور عائشہ نے واقعی جو کہا وہ کر کر دکھایا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد اس نے کسی اچھی کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ عائشہ کی تنخواہ اچھی تھی، گھر کا گزارا ہونے لگا، مگر ہانیہ حیران ہوتی تھی۔ دفتر سے آ کر عائشہ اکثر چپ چاپ لیٹ جایا کرتی تھی۔ مسلسل اضطراری انداز میں وہ اکثر اپنی انگلیاں چٹکھایا کرتی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ہمیشہ پریشانی ہی رہتی۔ کیا بات ہے آپی، آپ اتنا اپسیٹ کیوں رہتی ہیں؟ کالج سے آ کر اپنا بیگ میز پر رکھتے اس نے عائشہ کو دیکھا تھا، جو کہ اتنی دیر سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہانیہ کی بات پر عائشہ یوں گھبرا کر اٹھی جیسے نہ جانے ہانیہ نے کیا بات کہہ دی ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آج مجھے کمپنی کی طرف سے ایک ڈنر پر جانا ہے، وہ تیزی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں ایک پل کے لیے سوچ سے ابری پونی میں جکڑے بالوں کو کھول کر آزاد کرتے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بس جیسے ہی FSC مکمل ہوگا میں بھی کہیں جاب کر لوں گی۔ آپ ہی بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں۔ وہ اپنی سفید مخروطی انگلیوں کو ہلکا ہلکا دباتے دل ہی دل میں عزم کر رہی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ عائشہ 4 بجے تیار ہو کر کمپنی کی آئی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے 11 بجے تک واپسی کا کہا تھا۔ ہانیہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ 11 کے بعد 12 بجے اور رات کا 1 بج گیا۔ ہانیہ کے وجود میں لرزش اترنے لگی۔ شاید رات 2 بجے کا وقت تھا جب دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ دروازہ بجانے کا انداز عائشہ کا نہ تھا۔ سر پر چادر اوڑھتے وہ تیزی سے لپک کر دروازے تک آئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے اس کے لبوں سے ایک چیخ نکل کر رہ گئی۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ ندارت تھا، بال بکھرے ہوئے، دایاں ہونٹ کا کنارہ سوجا ہوا تھا، اس کے جسم پر جا بجا سرخ نشانات تھے۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کسی بے جان لاش کی طرح اندر آئی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ ہانیہ نے 1000 خدشوں کے تحت بمشکل اس کا کاندھا پکڑا تھا۔ عائشہ نے مڑ کر کسی بے جان مورتی کی طرح ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ کو یوں لگا جیسے وہ زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ عائشہ کا چہرہ وہ سب کچھ بتا رہا تھا جو وہ اپنے منہ سے کہنے کے قابل نہیں تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھامنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دھڑام سے زمین پر آ گری تھی۔ ہانیہ کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ سبز آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ آنسو جمع ہوئے۔ اس نے ایک دم نیچے جھک کر عائشہ کو اٹھانا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی
ہانیہ ساکت رہ گئی تھی۔ عائشہ کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اس کا جسم اکڑ رہا تھا، رنگت نیلی پڑ رہی تھی۔ ہانیہ کا دل رکنے لگا۔ یہی منظر، موت کا یہی منظر اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، اشفاق صاحب کے مرتے وقت۔ تو کیا عائشہ بھی؟ ہانیہ کے لبوں سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ اندر سے نصرت بیگم بھی نکل کر باہر آ گئی تھیں۔ عائشہ مائی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، اس کی حالت بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اندر کہیں وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کو لے کر آؤ ہانیہ، یا کسی رکشے کو لاؤ، اسے اسپتال لے کر جائیں، نصرت بیگم نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ہانیہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی، مگر اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کے سبز آنکھیں عائشہ کے تڑپتے ہوئے وجود پر جمی تھیں۔ اس کے اندر کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر کو بلانے کا، دیر ہو چکی تھی۔ اور واقعی دیر تو ہو گئی تھی۔ عائشہ نے ایک آخری بار ہانیہ کو دیکھا۔ میری کمپنی کے باس۔ اس کے لبوں سے چند ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلے اور اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہو گئی۔ ہانیہ کے اندر چھناکے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نصرت بیگم دھارے مار مار کر رو رہی تھی، مگر ہانیہ، وہ کسی خاموش بت کی طرح یکٹک عائشہ پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ پہلے اشفاق صاحب اور عائشہ کی اتنی اچانک موت پر ان کا گھر خالی ہو گیا تھا۔ اشفاق صاحب کی موت قدرت کی طرف سے تھی، لیکن یہ کسی کی دی ہوئی تھی۔ عائشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا چہرہ اور جسم کے نشانات بتا رہے تھے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کی کمپنی کا باس تھا۔ ہانیہ کے اندر اشتعال کی ایک لہر جاگی۔ بے بسی سے اس کا وجود لرزنے لگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عائشہ کو خاموشی سے اگلے دن دفن کر دیا گیا۔ اس کی موت زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسے خودکشی قرار دیا گیا تھا۔ محلے میں چہمگوئیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ گھرانہ جسے عزت سے دیکھا جاتا تھا، اب سب انہیں شکوک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ زندگی پہلے ہی مشکل تھی، اب مزید مشکل ترین ہو گئی۔ ضرورت کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ محلے کی عورتیں جگہ جگہ ان لوگوں کے متعلق بات کرنے لگی تھیں۔ یہ ساری باتیں ہانیہ اور نصرت بیگم تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک جوان بیٹی مر چکی تھی اور دوسری جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نصرت بیگم نے کرائے کا وہ مکان چھوڑ کر کہیں اور جگہ لے لی تھی۔ مکان تو یہ بھی کرائے کا تھا اور حالت پہلے والے سے بھی خستہ تھی، مگر کم سے کم یہاں انہیں روتا دیکھ کر کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا۔ نصرت بیگم نے جیسے صبر کی چادر کو اوڑھ لیا تھا، اور ہانیہ، وہ گھنٹوں گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے رہتے۔ سبز آنکھیں آنسوؤں سے خالی رہتی، مگر اس کے اندر آتش فشاں ابل رہے تھے۔ وہ انتقام کی آگ میں پاگل ہو رہی تھی، اس شخص کا انتقام جس نے اس کی بہن کو قبر کی منو مٹی تلے سلا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر کے لوگوں کی نظروں میں مشکوک ٹھہری تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کچھ وقت گزرنے کا، اور عائشہ کی موت کے صرف 1 مہینے بعد ہی وہ انتہائی پر اعتماد انداز میں اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ سیاہ رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے اسے پتا تھا وہ بے حد حسین لگ رہی ہے۔ اسے کہاں جانا تھا اور کیا کرنا تھا، وہ اس بات سے واقف تھی۔ رکشے والے کو پیسے دے کر پیچھے مڑتے اس نے اس شاندار عمارت کو دیکھا۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہم لوگوں کی زندگی برباد کر کے کتنے مزے سے خوش ہو تم لوگ، لیکن میں تمہیں زیادہ دیر تک خوش نہیں رہنے دوں گی۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو چھپائے وہ خود پر ضبط کرتی کمپنی کے اندر چلی آئی تھی۔ یہ سکندر پاشا کی کمپنی تھی، وہی کمپنی جہاں عائشہ کام کیا کرتی تھی۔ ہانیہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ مختلف کوریڈور میں سے گزرتے وہ سیدھا CEO کے کمرے کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، آپ کو کہاں جانا ہے؟ سیکرٹری کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سکندر پاشا کے ساتھ میری میٹنگ ہے، انہوں نے ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ پورے اعتماد انداز میں جھوٹ بولتے اس نے سیکرٹری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔
سیکرٹری کے چہرے پر الجھن ابھری۔ میں ان سے کنفرم کر لیتی ہوں، سیکرٹری نے الجھن بھرے انداز میں کہتے ساتھ پڑے فون کا کریڈٹ اٹھایا، لیکن ہانیہ نے ایک دم اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس رکھا۔ میری اور ان کی پرسنل میٹنگ ہے، کنفرم کرنے کے لیے پوچھو گی تو انہیں برا لگ جائے گا، کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑی ہو؟ ہانیہ نے اپنے لہجے کو خطرناک حد تک سنجیدہ بنا لیا تھا۔ سیکرٹری کے چہرے پر خوف کا تاثر ابھرا۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس بمشکل 20 سالہ لڑکی کو دیکھا جو حسن میں یکتا تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھیں، سرخ لب اور کمر کے نیچے تک آتے گہرے بھورے بال۔ اگلے ہی پل سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ جتنی حسین تھی، یقیناً اس کا اس کے باس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہو سکتا تھا۔ اس کا باس حسین چیزوں کا دل دادا تھا۔ خاموشی سے ایک طرف ہوتے سیکرٹری نے اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ہاتھوں میں اترتی لرزش پر قابو پاتے ہانیہ نے مڑ کر اس کمرے کی طرف دیکھا جس کے دوسری طرف وہ شخص موجود تھا جس سے اسے انتہائی نفرت تھی۔ گہری سانس لیتے وہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ سکندر پاشا کا کمرہ تھا، طاقت اور دولت کے گھمنڈ میں ڈوبے اس شخص کا کمرہ جس کا نام اس شہر کی ہر اخبار میں شائع ہوتا تھا۔ اس 1 مہینے میں ہانیہ نے اپنی ریسرچ مکمل کر لی تھی۔ وہ صرف 28 سال کا تھا، لیکن وہ اربوں روپے کا ایک بزنس امپائر کا مالک تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، لیکن اسی حساب سے اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ اس کی پاپولرٹی گراف بہت بلند تھا، مگر ہانیہ کی نظروں میں وہ صرف ایک مجرم ہی تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ نے سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہ منجمد رہ گئی۔ وہ سامنے کہیں کرسی یا صوفے پر نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہ دروازے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اسے بمشکل 2 قدم کے فاصلے پر اپنی گہری مقناطیسی نگاہیں ہانیہ پر جمائے ہانیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ساری بہادری، ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ اسے یہ تک بھولنے لگا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص وجیح اتنا تھا۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ ناک کیا جاتا ہے نا؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کہ آپ اتنی بے تکلفی سے بغیر بتائے میرے کمرے میں چلی آئیں۔ رائٹ۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سامنے کھڑے اس شخص نے دلچسپی سے ہانیہ کا جائزہ لیا تھا۔ ہانیہ کو اپنی رنگت سرخ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سبز آنکھوں میں بے چینی اتری۔ اس نے بے اختیار سر جھکا کر اپنے لب کاٹے تھے۔ اسے اپنا وجود سڑ پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ وہ سوچ کر آئی تھی وہ سب کچھ کہیں گم ہونے لگا۔ اب اندر آئی گئی ہیں تو آ کر بیٹھ جائیں۔ ویسے اس طرح جھوٹ بول کر اندر آنا بالکل اچھی بات نہیں تھی۔ آپ کو کوئی فیور چاہیے تھی تو آپ سیکرٹری کو بتا دیتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ہانیہ کو اپنے اوپر گھروں پانی پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی اور سیکرٹری کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ وہ مجھے جاب چاہیے، ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اس نے بمشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ وہ یہاں کسی نفرت کے جذبے کے تحت آئی تھی۔ اسے یہاں آ کر کیا کچھ کہنا تھا وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اپنی کرسی کی طرف مڑتے سکندر پاشا نے ایک نظر مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلچسپی بھرا تاثر بکھر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سر سے لے کر پیر تک اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ سکندر پاشا کی نظروں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے بمشکل اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے ارس رہی تھی۔ کبھی چادر کو درست کرتی، کبھی بیگ کی سٹرپ کو کندھے پر رکھتی۔ وہ بری طرح سے نروس تھی۔ سکندر پاشا نے بمشکل اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹائیں۔ جی بالکل، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو جاب چاہیے، اسی لیے اتنی جیداری سے میرے کمرے میں آ گئی۔ آپ پر اعتماد انداز میں اب وہ مڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا فسون پورے کمرے میں چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہانیہ کی دھڑکن منتشر ہو رہی تھی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ اب سے پہلے آپ نے کہیں جاب کی ہے؟ اور جاب کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ ہانیہ نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ لرزتی پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اونچی
بیک والی کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں رولیکسی کی گھڑی تھی۔ اس نے اپنی آستین کونیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن کھلے تھے، شاید اسے گرمی زیادہ لگتی تھی۔ ہانیہ کو اندازہ ہوا، گہری سانس لے کر خود پر قابو پاتے وہ 2 قدم چل کر اس کی ٹیبل کے نزدیک آئی تھی۔ میرے والدین بیمار ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے جس کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ پچھلے 3 روز سے ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اسی لیے مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ وہ رٹے رٹائے جملے کسی مشین کی طرح بولتی چلی گئی۔ سامنے بیٹھے سکندر پاشا کے چہرے پر ایک دم تعصب پھیلا۔ لیکن تمہاری پڑھائی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب تک تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ پھر جاب کے ساتھ پڑھائی کیسے کرو گی؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہانیہ کے لیے مزید جھوٹ بولنا مشکل ہوا۔ اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ کیا آپ کھڑے کھڑے میرا سارا انٹرویو لیں گے؟ اچانک وہ بے چارگی سے بول اٹھی تھی۔ سکندر پاشا چونکا۔ اس لڑکی میں کچھ تھا جو کلک کر رہا تھا۔ جی بالکل، آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ میرے کمرے میں آ گئیں تو بیٹھنے کے لیے میری پرمیشن لینے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ وہ مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے پراشتیاق نگاہیں اپنے وجود پر جمے دیکھ کر ہانیہ سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی تھی۔ انہی اداؤں سے غائل کیا ہوگا میری معصوم بہن کو؟ عائشہ کا خیال آتے ہی اس کے رگوں پہ نفرت دوڑنے لگی تھی۔ سارا خوف پل بھر میں زائل ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ سر اٹھا کر مضبوط قدموں سے چلتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جی ہاں، میری تعلیم ابھی ادھوری ہے۔ جب گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں تو تعلیم پوری کرنا کسی یاد رہتا ہے۔ آپ مجھے اپنے آفس کے کسی کام کے لیے رکھ لیں، اپنے باڈی مین یا باڈی وومن کے طور پر۔ کافی بنانے، فائلیں سیٹ کرنے جیسا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آفس کا باقی کوئی اور کام نہیں کر سکتی تو وہ روانی سے بولتی گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں بے چینی تھی۔ سکندر پاشا نے بغور اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ او آئی انڈرسٹینڈ، میرے پاس فی الحال تو کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ کچھ مہینے پہلے آفس کی ایک لڑکی کی اچانک موت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کی جگہ پر بھی نیو ہائرنگ کر لی ہے۔ وہ مصروف انداز میں بولا تھا۔ ہانیہ کو اپنی رگوں میں خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنے عام سے انداز میں عائشہ کا ذکر کر رہا تھا، جبکہ مارنے والا بھی وہ خود تھا، اسی کمپنی کا باس۔ یہی تو کہا تھا عائشہ نے مرنے سے پہلے۔ ہانیہ نے بمشکل نفرت کو اپنے چہرے پر امڑنے سے روکا۔ سامنے بیٹھا سکندر پاشا لیپ ٹاپ کھولے اس میں کچھ سرچ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کا انداز پروفیشنل تھا۔ ٹھیک ہے، آج سے آپ میری باڈی وومن ہوں گی، میری پرسنل اسسٹنٹ۔ یاد رہے کہ آپ کا کام سیکٹری والا نہیں ہے۔ آپ میرے آفس میں رہیں گی، کافی بنائیں گی، میٹنگز کے دوران میں نے کیا پہننا ہے وہ ارینج کریں گی، کلائنٹس کے آنے پر آفس کا ماحول اچھا رہے اس بات کو یقینی بنائیں گی، اور باقی ہر وہ کام جو میری ذات سے جڑا ہے وہ سب آپ کریں گی۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ ہانیہ کو سانس لینا مشکل ہوا۔ سارا دن اسی شخص کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، لیکن وہ یہی تو چاہتی تھی۔ یہی کرنے کے لیے تو وہ یہاں آئی تھی۔ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے اس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے جوائن کر لیں۔ اب کی بار وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل ہانیہ پر جمی تھی۔ تھینک یو۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس شخص کے سامنے وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے اپنا وجود موم کی طرح پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تیزی سے مڑتے وہ الٹے قدموں دروازے تک آئی۔ بلیک کلر اچھا لگتا ہے آپ پر، یہ رنگ مجھے بہت پسند ہے۔ اپنے عقب میں اس کی آواز سنتے ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا سانس بے قابو ہو رہا تھا۔ اندر موجود اس شاندار پرسنالٹی والے شخص سے وہ انتقام کیسے لے گی؟ ہانیہ کو اپنے ارادے کمزور پڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ سر جھٹکتے وہ تیزی سے اس بڑی سی بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے کل نوکری پر جانا تھا، اپنے انتقام کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا تھا، اور اب وہ کمزور نہیں پڑے گی۔
اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے وقت پر تیار ہو کر آفس پہنچ گئی تھی، لیکن دستک دے کر اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ کا رنگ اڑا۔ وہ سامنے ٹیبل کے اس پار کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید برہمی پھیلی تھی۔ ٹیبل کے اوپر مختلف فائلیں، کل کا استعمال ہوا کافی کا مگ اور ہر چیز بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی۔ ہانیہ نے بمشکل تھوک نکلا، مس ہانیہ، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اس طرح کام آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے آفس میں داخل ہونے سے پہلے آفس میں ترتیب نظر آئے۔ میں سویپر سے یہ سب نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی ضروری ڈاکومنٹس ہیں؟ ایک بھی غائب ہو گیا تو میری کمپنی کو کتنا نقصان ہوگا۔ آپ اپنی جاب اگر کر نہیں سکتی تو مجھے ابھی بتا دیں۔ اس کے سنجیدہ کرخت لہجے پر ہانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں ابھی کرتی ہوں سر، تیزی سے بولتے وہ بیگ صوفے پر رکھ کر فائلیں سمیٹنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی میز پر بکھری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھوں میں لرزش اترنے لگی۔ عائشہ کا مردہ چہرہ اس کی نگاہوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ اٹس اوکے، ریلیکس، اتنی بھی جلدی نہیں ہے، اب دیر ہو ہی گئی ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نرم آواز پر ہانیہ چونک کر مڑی تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو سرخ رنگ کے سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، گھبرا کر اپنے سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ کل وقت سے آ جاؤں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا سامنے پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس شخص کے سر میں دے مارے اور اس کا قصہ ہی ختم کر دے۔ جواباً وہ دھیرے سے سر ہلا کر بولا، ہاں بالکل، آنا ہی پڑے گا، مجھ سے پہلے آ کر یہ سارا کام پراپر کر دیجیے گا، ورنہ آپ آفس میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ بے ترتیبی سے مجھے کتنی سخت چڑ ہے، اور کام چور امپلائیز کو تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اب وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ ہانیہ کا خون کھولنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل دراز میں پٹک کر اس نے دراز بند کیا اور تیزی سے دروازے کی سمت جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ذرا میرے لیے کافی لے آئیں۔ دو ٹوک انداز میں وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے اندر کے جذبات پر قابو پاتے اس نے آہستگی سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر آتے ہی اس کا دل چاہا اس کمپنی اور سکندر پاشا پر لعنت بھیج کر یہاں سے چلی جائے، لیکن ابھی تو اس کا انتقام شروع ہوا تھا۔ اس کی کاپی لے کر وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ کسی چیک کے اوپر سائن کر رہا تھا۔ سر آپ کی کاپی، اس نے آہستگی سے کہہ کر کاپی سکندر پاشا کے سامنے رکھی۔ اس نے سر ہلا کر ایک چیک ہانیہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ آپ کی ایڈوانس تنخواہ ہے، اپنے بھائی کی فیس ادا کر دینا اور اپنے والدین کے علاج کے لیے دوائیاں لے آنا۔ یہ تنخواہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہانیہ نے بے یقینی سے سامنے پڑے چیک پر دیکھا جس پر ایک خطیر رقم لکھی ہوئی تھی۔ اس کی تعلیمی قابلیت اور عمر کے لحاظ سے یہ تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ ہانیہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو مند مٹھی لبوں پر جمائے اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر ہی میں تنخواہ لوں گی، درستے لہجے میں کہہ کر اس نے چیک واپس کرنا چاہا، مگر سکندر پاشا نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ نوکری آپ نے ضرورت کے تحت کی ہے، اب چھوٹا بھائی پڑھ نہیں رہا اور والدین بیمار ہیں تو پیسوں کی ضرورت تو ہوگی نا، اگر آپ نہیں لیں گی تو میں یہ رقم آپ کے گھر بھجوا دوں گا، وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کو خطرہ محسوس ہوا، اگر یہ گھر چلا گیا تو کہیں اسے حقیقت پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے سامنے پڑا چیک اٹھایا۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ چیک کو مٹھی میں دباتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا سانس متزلزل تھا، پتہ نہیں کیوں اسے سکندر پاشا کی نگاہیں اکسرا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ 5 بجے تک ہانیہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کل وہ اس سے پہلے آ کر اپنے سارے کام مکمل کر لے گی تاکہ بعد میں اسے صرف پیپر ورک کرنا پڑے اور مسلسل سکندر پاشا کی نظروں کے سامنے نہ آنا پڑے۔ اسی لیے اگلی صبح وہ 7 بجے سے بھی کتنا پہلے گھر سے نکل آئی۔
तेज तेज कदम उठाते वो कंपनी के अंदर दाखिल हो गई थी। सिकंदर के ऑफिस का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और अगले ही पल उसका दिल धक से रह गया। वो सामने अपनी कुर्सी पर बैठा था, लबों में मुस्कुराहट छुपाए गहरी निगाहों से दरवाजे की सिमत देख रहा था। आज भी लेट? मैंने आपसे कहा भी था जल्दी आइएगा। वो मुस्कुराते हुए लहजे में जैसे उसे जिच कर रहा था। हानिया का दिल चाहा जाकर उसका सर फाड़ दे। इस शख्स की वजह से वो अपनी नींद पूरी किए बगैर ही आ गई थी। खाली पेट में चूहे दौड़ रहे थे और ये अभी भी कह रहा था कि वो लेट है। क्या ये शख्स अपने घर जाता भी था या यही ऑफिस में ही दिन रात गुजारता था? हानिया ने बेबसी से सिकंदर पाशा को देखा। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में नमी उतरने लगी। सिकंदर पाशा को यह मंजर बहुत दिलचस्प लगा। एक नज़र उसे देखने के लिए ही तो वो पिछले आधे घंटे से यहाँ दफ्तर में आकर बैठा हुआ था। वो सारा दिन उसकी बातें नहीं सुन सकती थी, इसलिए एकदम उसने फैसला कर लिया। सीधे खड़े खड़े अचानक ही वो ज़रा सा नीचे झुकी। एक्चुअली सर, मेरे पाँव में मोच आ गई थी। बहुत मुश्किल से चलते हुए यहाँ तक आई हूँ। लहजे में दुनिया भर की बेचारगी समोते उसने सिकंदर पाशा की तरफ देख कर कहा था। सिकंदर पाशा ने बामुश्किल अपनी हंसी को रोका। ओ सीरियसली, कहाँ मोच आई है आपको? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। हानिया ने शुक्र का सांस लिया। टेबल के पास से गुजरते सिकंदर पाशा ने लैपटॉप नीचे करके उसकी स्क्रीन बंद कर दी थी, जहां कंपनी की हर जगह पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा उससे कुछ देर पहले अंदर आती हानिया की तस्वीरें दिखा चुका था। मैं कुछ देर रेस्ट करूंगी तो मोच ठीक हो जाएगी। राइट वाले पाँव में आई है। वो सोचे समझे बगैर जो मुंह में आया वो कहती जा रही थी। पूरी कोशिश थी कि सामने मौजूद ये शख्स उसे घूरना बंद करे। उसकी निगाहें उसे बुरी तरह से खाइफ कर रही थीं। सिकंदर पाशा ने लब भींचकर अपनी मुस्कुराहट को रोका। ये लड़की उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती थी। नज़रों के रास्ते वो सीधा उसके दिल में उतरती थी। वो जानता था उसकी निगाहें लड़की को परेशान करती हैं, लेकिन वो मजबूर था। आज तक उसे मुखालिफ सिमत में कभी इतनी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। मुझे अपना पाँव दिखाएं प्लीज़। इस मोच के साथ आप पूरा दिन तो नहीं रह सकते। मैं मोच निकाल देता हूँ या फिर किसी डॉक्टर को बुला देता हूँ। धीरे से उसके सामने पंजों के बल झुकता वो बोला था। हानिया घबरा कर एक कदम पीछे हटी। उसके गाल सुर्ख पड़ गए। नहीं नहीं, आप हाथ मत लगाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने घबरा कर कहा था। सिकंदर पाशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। अरे ठीक कैसे हैं आप यहाँ बैठे। उसने रिवॉल्विंग चेयर घसीट कर उसके सामने की थी। दोनों कंधों से हानिया को थाम कर उसे कुर्सी पर बैठाते वो उसके पांव पर झुका था। हानिया को अपना सांस लेना मुश्किल हुआ। पकड़े जाने के ख्याल से उसने अपनी आंखें मीच ली। चंद लम्हे तक उसके पाँव का मुआयना करने के बाद सिकंदर पाशा ने सर उठाया। बहुत बुरी मौत आई है। आज तो पूरा दिन आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करें या मेरे सामने बैठ जाएं, मुझे जो कोई पेपर वर्क करवाना होगा वो मैं आपसे करवाता रहूँगा। गहरे लहजे में कहते वो उसकी कुर्सी धकेल कर अपनी टेबल के सामने कर रहा था। हानिया ने दिल ही दिल में अपने ऊपर लानत भेजी। नई मुसीबत में फंस गई थी। अब पूरा दिन उसके सामने बैठना पड़ेगा। उसकी नज़रें बर्दाश्त करना कहाँ आसान था, मगर वो फैसला कर चुका था और उसके फैसले बदलना हानिया के बस में नहीं था। मगर वो नज़रों के मानी अच्छी तरह समझ रही थी। कंपनी में काम करते उसे 1 महीना गुजर चुका था। उस रात देर तक बेड पर लेटकर वो खाली खाली नज़रों से छत पर चलते पंखे को देखती रही। एडवांस तनख्वाह देने के बावजूद सिकंदर पाशा ने वक्त पर तनख्वाह उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। वह ऑफिस में उसकी हर चीज़ का इसी तरह ख्याल रखता था जैसे उसे किसी परेशानी में ना देख सकता हो। उसकी नरम आवाज़, मेहरबान आंखें, ये सब हानिया से ढका छुपा नहीं था। यही अदाएं दिखाकर शायद हर लड़की को अपनी जानिब राग़िब करते हो तुम सिकंदर पाशा, मगर इस बार आयशा नहीं, हानिया है। मैं अपना इंतकाम लेकर रहूँगी। खुद को मजबूत करती वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी थी। यह अलग बात के बंद आंखों में भी सिर्फ एक ही शबीह लहरा रही थी। उस रोज़ मौसम सुबह से ही ख़राब था। ऑफिस आकर भी वो उलझी ही रही।
چائے کا کپ میز پر گرا دیا۔ غلط فائلیں سکندر کو میٹنگ کے دوران دی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات ہے مس ہانیہ، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ گھبرا کر اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے لگی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی، اس کی پرابلم کوئی اور نہیں بلکہ سکندر پاشا خود تھا۔ وہ اس سے انتقام لینے آئی تھی، لیکن اب اس کا اپنا دل اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ جب بھی باہر کھڑکی سے برستی تابڑ توڑ بارش نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ آفس ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ ہانیہ کے چہرے پر پریشانی پھیلی۔ اتنی تیز بارش میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اس نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سبز آنکھوں میں بے چینی سے ابھر آئی۔ دائیں لب کا کونا دانتوں میں دبائے وہ کھڑکی کے پاس چلی آئی تھی۔ 5 بج چکے تھے، آفس ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ گھر تو جانا ہی تھا۔ گہری سانس لے کر وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی پانی کی تیز بوچھار نے اسے تیزی سے بھگو دیا تھا۔ ہانیہ کے اوسان خطا ہوئے۔ دور دور تک رکشہ، ٹیکسی، کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ پوری طرح سے بھیگ رہی تھی۔ ٹھنڈ اس کی رگوں میں اترنے لگی۔ اب کیا کروں؟ پریشانی سے لب کچلتے اس نے مڑ کر دیکھا اور تبھی وہ سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ بیٹھ جاؤ جلدی سے، اس سے پہلے کہ بیمار پڑ جاؤں۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے سکندر پاشا نے اسے آواز لگا کر کہا تھا۔ ہانیہ ایک پل کے لیے جامد رہ گئی۔ بے وقوفی مت کرو، اس ہولگے میں گھر تک کیسے جاؤ گی؟ اب کی بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اندر بیٹھتے ہی اسے سکندر پاشا کی پرتپش نگاہیں اپنے وجود میں گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آپ مجھے کچھ فاصلے پر کسی بس اسٹاپ پر اتار دیں، جہاں کوئی شیڈ بنا ہوا ہو۔ میں وہاں نیچے بارش رکنے کا انتظار کر لوں گی، وہ نپے تولے انداز میں بولی تھی۔ سکندر پاشا چند لمحے تک اس کی سمت دیکھتا رہا اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں تمہیں ڈراپ کر سکتا ہوں، یا پھر تمہیں میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے اور کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ سکندر پاشا نے جیسے اس کی سماعتوں پر کوئی بم پھوڑا تھا۔ ہانیہ نے ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود جذبوں سے وہ انجان نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی آج یا کل یہ آفر اسے ضرور کرے گا۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے، تم اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہو۔ شاید تمہیں جاب کی ضرورت تھی، اس لیے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ آواز میں اپنی بات کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن ایک دم مدھم ہوئی۔ وہ چند ساتوں تک اسے دیکھتی رہی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، یہی موڑ، یہی لمحہ۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہی تو وہ پچھلے 1 مہینے سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ عائشہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ میں تیار ہوں، لیکن میری امی شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گی، اس لیے ہمیں انہیں بتائے بغیر ہی یہ شادی کرنی ہوگی۔ بغیر کسی جذبے کے کہتے اس نے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ سکندر پاشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے فطری لڑکیوں کی طرح شرمانے جھجکنے کی بجائے ڈائریکٹ حامی بھر لی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے یقین نہ آیا، مگر اس کی رضامندی ہی سکندر پاشا کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑی چیز تھی۔ چہرے پر امڑتی بے تحاشا خوشی کو چھپاتے وہ رخ موڑ کر وہاں سے دیکھنے لگا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم پہلے نکاح کر لیتے ہیں، پھر تمہاری امی کو منا لیں گے۔ مجھ جیسا داماد پا کر وہ خوش ہی ہوں گی، شرارت سے کہتے وہ ایک دفعہ پھر اس کی طرف مڑا تھا۔ ہانیہ نے محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ چند لمحے تک سکندر پاشا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا تھا، لیکن اتنی خوشی تھی کہ وہ ہر چیز نظر انداز کر گیا۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف کل رات کا، جب وہ اس کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ اپنے وجود پر اس کی تنگ ہوتی گرفت پر ہانیہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ چند لمحوں میں ہی ماضی کا سارا سفر طے کر آئی تھی۔ سکندر پاشا کی سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ دونوں ہاتھوں سے سکندر کو دھکا دیتے اس نے اسے خود سے دور کیا تھا۔
سکندر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا ہوا ہانیہ؟ آج ہماری شادی کی رات ہے، یہ میرا حق ہے، مجھے اپنی محبت کو مکمل کرنے دو۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب ہوا تھا مگر وہ یکدم بپھر کر دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ یہ ثبوت ہے نا ہماری شادی کا؟ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ میز پر پڑا ہوا نکاح نامہ جپٹ کر اٹھاتے وہ سکندر کی طرف مڑی جو اب تک اس کے لہجے اور اس کی بات پر حیران تھا۔ یہ لے، ختم کر دیا میں نے ثبوت۔ میز پر پڑے اس کے لائٹر سے نکاح نامے کو آگ لگاتے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ وہ ہانیہ اس کے روپ سے ناواقف تھا، اس لیے گنسا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جوڑے میں لگے پھول بکھر کر نیچے گر گئے تھے، سبز آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سر پر ٹکا ہوا دوپٹہ کھل کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو ہانیہ؟ وہ بڑی مشکل سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل رہی تھی۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ آپ نے بھی تو یہی سب کیا تھا میری بہن کے ساتھ، اسے دھوکے سے بلایا اور اس کی زندگی برباد کر دی، اتنی برباد کہ اسے اپنی جان لینی پڑی۔ اس رات وہ جس حال میں گھر واپس آئی تھی اس کے بغیر کہے ہی میں سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے گھر آنے سے پہلے ہی زہر کھا لیا تھا۔ شاید وہ ہمارا سامنا ہی نہیں کر سکتی تھی اور اسے ایسا کرنے کے لیے تم نے مجبور کیا۔ تمہارا ہی نام تھا مرتے وقت اس کے لبوں پر، چلاتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی تھی جو ذلت اس کے مرنے کے بعد ہم لوگوں نے سہی ہے، وہی ذلت تمہیں بھی سہنی پڑے گی۔ کسے پتا ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ کسی کو نہیں۔ وہ یکدم پیچھے مڑی تھی۔ اس کے لہجے میں خطرناک حد تک سنگینی ابھر آئی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اب تک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ پیچھے مڑتے ہی ہانیہ نے اپنے بالوں کو بکھرا دیا تھا۔ کندھے سے اپنی شرٹ کو گھسیٹ کر نیچے اتارتے اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے چلا رہی تھی، بچانے کے لیے آوازیں لگا رہی تھی۔ اس کا شور سنتے ہوٹل میں موجود لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ تو سکندر پاشا ہے، او مائی گاڈ! لوگوں کی سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ ہانیہ زاروں کے تار ہوتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کسی نے اس کے اوپر چادر اڑا دی تھی اور کچھ لوگ پولیس کو فون کر رہے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا سکندر لب بھیچے اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو چھپاتے اس نے ایک آخری نگاہ سکندر پر ڈالی تھی۔ محبت اپنی جگہ، مگر وہ انتقام کے معاملے میں سچی نکلی تھی۔ تیزی سے پلٹ کر ہوٹل کی سیڑھیاں اترتے وہ اندھا دھند سڑک پر ایک طرف کو بھاگتے چلی گئی تھی۔ سکندر کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ وہی ذلت، وہی تماشا اس کے مقدر میں بھی لکھا جا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ لوگوں میں پاپولر تھا، اس کے متعلق یہ خبر ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل پر نشر ہوگی، وہ بدنام ہو جائے گا۔ یہی تو اس کا بدلہ تھا۔ جبکہ اسے گھر میں داخل ہوتے اس نے بے خبر سوئی نصرت بیگم کو دیکھا تھا، جنہیں وہ جھوٹ بول کر گھر سے گئی تھی۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ دیوار سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا آپی، چاہے اس کے بیچ میں میرا دل ٹوٹ گیا، سسکیوں کے ساتھ روتے وہ زیر لب اپنے آپ سے کہے جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدل گئی مگر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنے دل کی دنیا اجاڑ کر آئی تھی۔ اب تک تو پولیس والے اسے لے گئے ہوں گے۔ پولیس نہ لے گئی ہو تب بھی ہر اخبار، ہر نیوز چینل پر اس کی خبر نشر ہو رہی ہوگی۔ شاید وہ اس وقت کو کوس رہا ہوگا جب اس نے مجھے اپنی کمپنی میں ملازمت دی تھی، یا شاید سوچ رہا ہو کہ میرے معصوم چہرے کے پیچھے کیسا مکروہ چہرہ چھپا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ خشک آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھیں، سرخ لب کچل کچل کر وہ مزید سرخ کر چکی تھی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی ناک اور گال گلابی ہو رہے تھے۔ اسے یقین تھا میڈیا والے کچھ ہی دیر بعد اس کے گھر کا دروازہ بجانا شروع ہو جائیں گے۔ وہ سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اسے پتا تھا جس گڑھے میں اس نے سکندر پاشا کو گرایا ہے، بدنامی کے کچھ چھینٹے اس کے دامن پر بھی ضرور آئیں گے۔ مگر وقت سرکتا رہا، لمحے گھنٹوں میں بدل گئے اور گھنٹے دن میں۔ شام ہو گئی مگر کسی نے ان کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ ہانیہ کو حیرت نے آن گھیرا تھا۔ کیا کوئی
اس کا گھر نہیں جانتا تھا؟ کہ کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کمرے میں سے نکلتے کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ وہاں پر کئی ایسے افراد موجود تھے جو مسلسل موبائل پر ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ بھلا ایک امیر کمیر آدمی کی اچھلتی عزت دیکھنے کے لیے جو موقع انہیں ملا تھا وہ اسے کیوں گنواتے؟ مگر ہانیہ کے سارے خدشات ختم ہوتے جا رہے تھے۔ دن گزرتا گیا، رات کی تاریکی نے اپنے پر چاروں جانب پھیلا لیے۔ نصرت بیگم نے اس کی متورم آنکھوں کو دیکھ کر کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر انہیں خاموش کر گئی۔ گردن، ہاتھ اور بازوؤں پر جہاں جہاں سکندر پاشا کی انگلیوں نے چھوا تھا، اس کے وجود کے وہ حصے سلگنے لگے تھے۔ مجھے سب کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنا انتقام لے لیا، اب مجھے اس کے متعلق نہیں سوچنا۔ کچھ دنوں بعد کسی نئی نوکری کے لیے ٹرائی کروں گی۔ گہری سانس لے کر وہ بستر پر کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ یہ اور بات کے لیٹتے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر برسنے لگی تھیں۔ یوں ہی خاموشی سے پورے دن گزر گئے تھے۔ نہ اس کی چپ ٹوٹی اور نہ ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ 3 روز بعد اس نے تھک کر اپنے بیگ میں خاموش پڑا موبائل نکال لیا تھا۔ یہ اس کا موبائل تھا جو اس نے نکاح والے دن آف کر کے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ کیا میرے متعلق کوئی خبر چھپی ہوگی، یا اس کے ساتھ میرا بھی نام اچھالا جا رہا ہوگا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہر چیز اس کے سامنے تھی، واٹس ایپ، گوگل، یوٹیوب، ہر چیز، مگر کہیں پر بھی وہ نہیں تھا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی، جس کا خدشہ اسے دھڑکائے دے رہا تھا۔ ہر جگہ سکندر پاشا کا چمکتا ہوا چہرہ موجود تھا، اس کی نئی ہونے والی ڈیلز، اس کی میٹنگز، اس کی وجیح پرسنالٹی کے اوپر ہونے والے تبصرے، مگر کہیں پر بھی اس واقعے کا ذکر تک نہیں تھا۔ وہ ہر تصویر میں چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا کسی کو اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اس نے اپنی عزت پر کھیل کر یہ قدم اٹھایا تھا، خود کو تاریکی کے اس گھڑے میں گرایا تھا جہاں اب نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن سکندر پاشا پر اس کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ وہ بدنام کیوں نہیں ہوا تھا؟ لوگوں نے کیا اس کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا؟ ہانیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کو چیک کیا تھا۔ اس کے واٹس ایپ پر کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے میسیجز کھولے۔ یہ آفس کے کولیگز کے میسیجز تھے جس میں اس کی خیریت دریافت کی گئی تھی اور آفس نہ آنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا جیسا وہ چاہ رہی تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، بالکل عام روٹین جیسا۔ اس کی ساری محنت بیکار گئی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس ہوٹل سے نکلتے وقت اس نے سینکڑوں افراد کو وہاں ویڈیوز ریکارڈ کرتے دیکھا تھا۔ کئی لوگ دھڑا دھڑ اندر جا رہے تھے۔ پولیس کی نفری ہوٹل کے دروازے پر وہاں موجود تھی۔ وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے متعلق یہ خبر نمک مرچ کے ساتھ اخباروں میں چھپنی چاہیے تھی، لیکن ہر جگہ خاموشی کیوں تھی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی سوچ کے باہر تھا۔ میرے متعلق سوچ رہی ہو نا؟ مانوس بھاری آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ دروازے کی دہلیز میں کوئی کھڑا تھا۔ اندر نیم تاریکی تھی۔ ہانیہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا اسے کوئی دھوکا ہوا ہے، مگر دھوکا نہیں تھا۔ دہلیز پر وہی کھڑا تھا، وہی سیاہ پینٹ کوٹ جو اس کا سٹائل تھا، سلیقے سے جمے ہوئے بال، مگر بھوری آنکھوں میں شدید الجھن اور کرب۔ ہانیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر گئے۔ اسے سمجھ نہ آیا سکندر پاشا کو یہاں دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا یا خوشی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم کہ جو کچھ سوچتی ہو اس پر عمل کر گزرتی ہو۔ ایک دفعہ بھی کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتی کہ وہ گنہگار ہے بھی یا نہیں۔ وہ بولتے ہوئے عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باہر سے آتی روشنی نے کمرے کو روشن کر دیا۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ آج بھی اتنا ہینڈسم تھا۔ تم میری بیوی ہو ہانیہ، نکاح سے پہلے نہ صحیح، نکاح کے بعد تم مجھ سے پوچھ ہی سکتی تھی نا کہ آخر عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا تھا، آنسوؤں میں ڈوبی سبز آنکھیں۔ سکندر پاشا کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ تم نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ حیرت ہے کہ مجھ جیسا میچور آدمی بھی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے کسی چیز کی چھان بین ہی نہیں کروائی۔
ورنہ شاید میں پہلے ہی تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا۔ تمہاری سوچ اور تمہارا خیال درست تھا۔ وہ لڑکی عائشہ میری ہی کمپنی میں کام کرتی تھی، انتہائی قابل ذہین۔ تم دونوں کی شکل و صورت میں اتنا فرق نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں اس کی بہن کے روپ میں پہچان ہی لیتا۔ وہ محنتی ضرور تھی لیکن تھوڑی بے وقوف بھی۔ کمپنی کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھنے لگے تھے۔ میں صرف کمپنی کا باس نہیں ہوں، میں اپنے ہر ورکر، ہر امپلائی پر خصوصی نظر رکھتا ہوں۔ میری کمپنی کے ہر حصے میں کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ انہیں خفیہ ملاقاتیں کرتے، باتیں کرتے، میں ان کی ہر بات سن چکا تھا۔ لڑکا اسے پرپوز کر رہا تھا جبکہ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ ان کا سہارا بننا چاہتی تھی جبکہ لڑکے کا اصرار تھا کہ وہ چھپ کر نکاح کر لیں گے اور اس کے بعد گھر والوں کو بتا دیں گے۔ مگر عائشہ نہ مانی، لیکن شاید اس کی بے وقوفی اس کی عقل کے آڑے آ گئی تھی۔ کمپنی میں کام کرنے والے اس لڑکے نے عائشہ کو باہر ملنے کے لیے بلایا۔ میں صرف یہاں تک کی کہانی جانتا ہوں۔ اس رات کیا ہوا تھا اور کیا نہیں، یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شاید عائشہ اس لڑکے کو بلانے پر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی تھی، اور پھر وہی ہوا جو ایسے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکے نے وہی کیا جو کرنا چاہتا تھا۔ وہ کردار کا اتنا پختہ نہ تھا جس کا خمیازہ تمہاری بہن کو بھگتنا پڑا۔ لوگوں کی نظروں اور بد کرداری کے تانوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ زہر کھا لے۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے مرنے سے پہلے میرا نام کیوں لیا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ ہر پرابلم وہ مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ شاید وہ تمہیں یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری کمپنی کے باس کو اطلاع دے دو، شاید میں اس کا مجرم پکڑ سکوں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ عائشہ کی موت کی اطلاع ملتے ہی میں نے سارے کیمراز کی ریکارڈنگز چیک کی۔ مجرم تک میں پہنچ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ چالاک ہے، خود کو چھپا لے گا، لیکن میں سکندر پاشا ہوں۔ مجھے ضرورت ہو تو میں قبر سے مردہ بھی نکال سکتا ہوں۔ تو تمہاری بہن کا مجرم کیا چیز تھی؟ شاید تمہیں پتہ بھی نہیں، میڈیا میں ہائی لائٹ کیے بغیر میں نے اس لڑکے کو ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر پھینکوا دیا ہے۔ وہ تب تک سڑتا رہے گا جب تک اس کی جوانی باقی رہے گی۔ میں نے اپنے طور پر انصاف کر دیا تھا، لیکن جس چیز میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا تم نے مجھے اس کی سزا کیوں دی؟ وہ اچانک دکھ سے بولا تھا۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ سکندر پاشا کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں جانتا تھا تم یقین نہیں کرو گی، میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے۔ اس لڑکے کے موبائل میں عائشہ اور اس کی کئی تصاویر ہیں، یہاں تک کہ اس رات کی بھی کئی تصاویر اس کے پاس محفوظ ہیں۔ شاید تمہیں میری بے گناہی کا یقین آ جائے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل یکدم جیسے کسی بھاری سلسلے سے آزاد ہوا۔ عائشہ کی یاد پوری قوت سے اس کے وجود سے آ کر ٹکرائی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے آپ کی ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں نے آپ کو بدنام کر دیا اس جرم کے لیے جو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں، وہ بری طرح سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سامنے کھڑے سکندر پاشا نے آہستگی سے دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ رونا بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں سکندر پاشا ہوں۔ میرے بارے میں کوئی بھی خبر اخباروں میں چھاپنے یا میڈیا پر دینے سے پہلے صحافی خود میری اجازت مانگتے ہیں۔ تم میری بیوی ہو، میرے اور میری بیوی کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ میڈیا پر کیوں آئے گا؟ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ہمارے ذاتی معاملے کو اخباروں کی زینت بناتا پھرے۔ اس کی بات پر ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کیا وہ سب وہ کسی کو پتہ نہیں؟ ہو بھی یقینی سے بولی تھی۔ سکندر پاشا مسکرا اٹھا۔ تم اتنی ذہین نہیں ہو جتنا خود کو سمجھتی ہو، بس حسین ضرورت سے زیادہ ہو اور تمہارا یہی حسن میری کمزوری ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ یکدم سرخ پڑے جھٹکے سے پیچھے ہوتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا اب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آہستگی سے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے پورے دل کے ساتھ سکندر پاشا کی طرف دیکھا تھا۔ اب کی بار اس کے دل میں کوئی میل، کوئی کدورت نہیں تھی، بلکہ وہ محبت تھی جسے وہ عرصہ دراز سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ کا مجرم پکڑا جا چکا تھا اور ہانیہ کو اور کیا چاہیے تھا؟
نصرت بیگم سکندر پاشا جیسے داماد کو پا کر بے حد خوش تھی۔ کرائے کے مکان کو تالا لگا کر ہانیہ نے سکندر کے ہمراہ خوشیوں بھری ایک نئی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا، جس زندگی میں اب کوئی غم اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔